ایک عیسائی مبلغ، ایک کیتھولک پادری اور ایک مسلمان، وہ ایک رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یوسف ایسٹس کی سچی کہانی۔ سابق عیسائی مبلغ، موسیقی کے شعبے سے وابستہ کاروباری شخصیت اور اب امریکہ کے بااثر ترین مسلمانوں میں سے ایک۔ ٹیکساس کی تپتی دھوپ ہمیشہ کی طرح بے رحم اور شاندار تھی۔ اس دھوپ میں ایک شخص چل رہا تھا جس کا نام جوزف ایسٹس تھا، جسے دنیا سکپ کے نام سے جانتی تھی۔ سکپ امریکی کامیابی کے ہر معیار پر پورا اترنے والا شخص تھا۔ اس نے 1960 میں موسیقی کے آلات سکھانے سے آغاز کیا اور 1963 تک میری لینڈ میں اپنے میوزک اسٹوڈیوز قائم کر لیے۔ اگلے 30 سالوں میں اس نے اور اس کے والد نے تفریحی پروگراموں، پیانو اور آرگن کے سٹورز کا ایک جال ٹیکساس سے فلوریڈا تک پھیلا دیا۔ وہ ایک بزنس مین اور خوش اخلاق انسان تھے۔ لوگ انہیں پیار سے سکیپی دی کلاؤن کہتے تھے کیونکہ وہ جہاں جاتے محفل روشن کر دیتے تھے۔ لیکن سکپ ایک گہرے مذہبی انسان بھی تھے۔ وہ ایک متقی عیسائی اور چرچ میں موسیقی کے وزیر تھے۔ انہوں نے ہندو مت، یہودی مت، بدھ مت اور مابعد الطبیعیات کا مطالعہ کر رکھا تھا، لیکن اسلام وہ واحد دروازہ تھا جسے انہوں نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ منفی تاثر تھا جو میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچا تھا۔ 1991 کا سال اور محمد کی آمد۔ والد نے بتایا کہ مصر سے ایک کاروباری شراکت دار محمد ان کے گھر ٹھہرنے آ رہا ہے۔ سکپ کا رد عمل فوری اور شدید تھا۔ ایک مسلمان ان کے گھر میں؟ ان کا خیال تھا کہ مسلمان برے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک طویل داڑھی اور پگڑی والے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب محمد آئے تو وہ ایک عام، خوش اخلاق اور مہذب انسان نکلے۔ سکپ نے ارادہ کیا کہ وہ محمد کو دوستی کے جال میں لا کر عیسائیت کی طرف راغب کریں گے، لیکن ایک دن محمد نے ایک ایسا چیلنج دیا جس نے سکپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ کا دین میرے دین سے بہتر ہے تو میں اسے اپنا لوں گا، اور اگر میرا دین آپ کے دین سے بہتر ہے تو آپ کو اسے اپنانا ہوگا۔ ثبوت پیش کریں۔ قرآن کی تلاوت اور روح کا ارتعاش۔ جب محمد نے قرآن کی تلاوت کی تو عربی کے وہ الفاظ پانی کی لہروں کی طرح کمرے میں گونجے۔ سکپ جو موسیقی کے ماہر تھے خاموش رہے۔ انہیں ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ خود سے پوچھتے، میں کیوں رو رہا ہوں؟ شاید سچائی عقل سے پہلے روح محسوس کر لیتی ہے۔ پادری کا اسلام لانا۔ سکپ کا ایک قریبی دوست جو 12 سال تک کیتھولک مشنری تھا، ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ سکپ اور محمد وہاں جاتے رہے۔ ایک رات سکپ کو وہ خبر ملی جس نے ان کی دنیا بدل دی۔ اس پادری نے اسلام قبول کر لیا۔ جب سکپ نے اپنی بیوی کو یہ بتایا تو اس نے خاموشی سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ قبول اسلام۔ جولائی 1991 کی ایک پرسکون رات، جوزف، جسے لوگ سکپ کے نام سے جانتے تھے، نے اپنے خالق کے سامنے پہلی بار سجدہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہلے سجدے نے ان کے دل کو لرزا دیا اور وہ مکمل طور پر بدل گئے۔ اب وہ سکپ نہیں بلکہ یوسف تھے۔ تبدیلی کا سفر۔ یہ تبدیلی آسان نہ تھی۔ خاندان اور دوستوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یوسف ایسٹس کو وہ یقین مل گیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ وہ قید خانوں میں مسلم چیپلن بنے، اقوام متحدہ میں مذہبی رہنماؤں کی کانفرنس میں شریک ہوئے اور گائیڈ US TV کی بنیاد رکھی۔ 2010 میں انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں میں شامل کیا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی بیوی، بچے اور بعد میں ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اسلام بحث سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلتا ہے۔ محمد یعنی مصری تاجر نے کبھی بحث نہیں کی، بس اسلام کو جی کر دکھایا۔ بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ القرآن 39:37